ہمیں بہت سی عادات اچھی لگتی ہیں جنہیں اپنانے سے ہماری زندگی تبدیل ہو سکتی ہے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ہم دوسروں سے تو توقع رکھتے ہیں کہ وہ یہ کریں، لیکن ہم خود نہیں کرتے۔ ہم نے ان میں سے 10 ایسی عادات کا انتخاب کیا ہے جنہیں اپنانے سے آپ ایک پسندیدہ شخصیت کے مالک بن سکتے ہیں۔ یہ انتہائی آسان، سادہ اور قابل عمل کام ہیں جن کے لیے آپ کو کچھ نہیں کرنا، صرف اپنی سوچ اور رویے کو تبدیل کرنا ہے۔ یہ اس لیے بھی آسان ہے کیونکہ ہم آپ کو جو کچھ بتانے والے ہیں وہ آپ کو پہلے سے ہی معلوم ہے، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ کام کتنے اچھے اور فائدہ مند ہیں۔ نمبر 1، ناکامی کے خوف سے نکلیں۔ اکثر لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ کوئی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو انہیں یہ خوف لاحق ہو جاتا ہے کہ کہیں کچھ ایسا ویسا نہ ہو جائے، کہیں انہیں ناکامی کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے، کیونکہ بہت سی اندیکھی چیزوں پر انسان کا اختیار نہیں ہے۔ آپ جب بھی کوئی نیا قدم اٹھاتے ہیں تو کامیابی اور ناکامی دونوں امکان موجود ہوتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ کے حصے میں ناکامی ہی آئے گی۔ امریکہ میں ہر سال ہزاروں نئے کاروبار شروع کیے جاتے ہیں، لیکن ان کی کامیابی کی شرح صرف 2% ہوتی ہے، اور 98% کاروبار پہلے 2 برسوں کے دوران بند ہو جاتے ہیں۔ اس سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ کاروبار شروع ہی نہ کیا جائے، بلکہ یہ سبق ملتا ہے کہ اس ٹھوس منصوبہ بندی اور ریسرچ کو پیش نظر رکھا جائے جو کامیابی کا باعث بنتی ہے۔ خود کو ناکامی کے خوف سے باہر نکالیں، اپنا ہوم ورک مکمل کر کے مناسب وقت کا انتظار کریں، اور جب وہ وقت آئے تو پھر ہچکچائیں نہیں بلکہ قدم آگے بڑھائیں، چاہے وہ کاروبار ہو یا نئی ملازمت ہو یا کچھ اور ہو۔ پہلا قدم اٹھائے بغیر آگے نہیں جا سکتے۔ ناکامی سے کیا ڈرنا، کیونکہ ہر ناکامی کے اندر سے ہی کامیابی کے نئے راستے نکلتے ہیں۔ نمبر 2، اپنی طاقت اور اختیار کے استعمال میں احتیاط۔ عموماً یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ کسی بھی شعبے میں جب کسی شخص کو کچھ طاقت اور اختیار مل جائے تو وہ اس کا بے دریغ اور ناجائز استعمال کرتا ہے۔ ملازمین، کولیگز اور عوام الناس کی زندگی اجیرن بنا دیتا ہے۔ ممکن ہے کہ وقتی طور پر کچھ فائدہ ہوتا ہو، لیکن اس سے لوگوں کے دلوں میں نفرت اور ناپسندیدگی جگہ بنا لیتی ہے، جو بہرطور نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ اگر آپ دیر پا کامیابی چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کو اپنا گرویدہ بنائیں تاکہ وہ آپ کی محبت میں کام کریں۔ نمبر 3، دوسروں کو الزام نہ دیں۔ لوگ غلطیاں کرتے ہیں، چاہے وہ آپ کے دوست ہوں، رشتہ دار ہوں، ملازم ہوں یا کوئی بھی ایسا شخص ہو جس سے آپ کو کام پڑے اور وہ آپ کی توقع پر پورا نہ اترا ہو۔ کسی کو اس کی غلطی پر قصوروار ٹھہرانا بہت آسان ہے، لیکن انہیں کچھ کہنے سے پہلے لمحہ بھر کے لیے یہ ضرور سوچیں کہ کہیں اس غلطی میں آپ بھی تو شریک نہیں ہیں، کیونکہ کسی سے اس کی اہلیت اور صلاحیت سے زیادہ امید لگانا بھی تو غلطی ہو سکتی ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے اسے اس ذمہ داری کے لیے اتنا وقت نہ دیا ہو جتنا اسے درکار تھا، اور کچھ ایسے حالات بھی رکاوٹ بن سکتے ہیں جن کا آپ کو علم ہی نہ ہو۔ یہ سوچ آپ کو دوسروں پر الزام دھرنے اور باہمی تعلقات خراب کرنے سے باز رکھ سکتی ہے۔ نمبر 4، کسی چیز کو اپنا روگ نہ بنائیں۔ کچھ لوگ اپنے مقام، مرتبے یا اپنے پاس موجود چیزوں کو بہت اہم سمجھتے ہوئے اس خوف میں مبتلا رہتے ہیں کہ کہیں وہ ان سے چھن نہ جائے۔ وہ ہر وقت اسے بچانے کی تگ و دو میں لگے رہتے ہیں۔ کچھ ہو جانے کا انجانا خوف انہیں ہر وقت پریشان رکھتا ہے۔ یہ ایک ایسی کیفیت ہے کہ آپ اپنی پسندیدہ چیز کو اپنے پاس رکھ کر بھی خوش نہیں ہوتے۔ اگر وہ چیز آپ کو خوشی نہیں دے رہی تو پھر آپ اس کی اتنی فکر کیوں کرتے ہیں؟ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ آپ اس کے لیے پریشان ہونے کے بجائے کسی اور چیز کا سوچیں اور اسے حاصل کرنے کی کوشش کریں؟ اگر وہ نہ بھی ملے تو بھی کوئی حرج نہیں،
کیونکہ یہ کوشش آپ کو نہ صرف انجانے خوف سے بچائے رکھے گی بلکہ آپ کو ایک اور طرح کا سرور ملے گا جس کا تعلق کوشش و جستجو سے ہوتا ہے۔ نمبر 5، دوسروں کو متاثر کرنے سے اجتناب کریں۔ بعض لوگ اپنے قیمتی لباس، گاڑی، بنگلہ، حیثیت، قابلیت اور کامیابیوں کا بار بار اظہار کر کے دوسروں کو متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یقیناً یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں بہت سے لوگ پسند کرتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ ان چیزوں کی وجہ سے آپ کو بھی پسند کریں گے۔ ٹپ ٹاپ، نمود و نمائش اور ظاہرداری کا حقیقی تعلقات میں کوئی کردار نہیں ہوتا۔ اگر آپ دوسروں کے دل میں اپنے لیے جگہ بنانا چاہتے ہیں تو ان سے ان کی سطح پر آ کر بات کریں، ان سے برابری کی سطح پر تعلقات بنائیں، اس سے انہیں خوشی ملے گی۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ وہ اس وقت خوش ہوتا ہے جب اسے یہ محسوس ہو کہ اس کی وجہ سے دوسرے کو خوشی ملی ہے۔ نمبر 6، دوسرے کی بات نہ کاٹیں۔ اکثر لوگوں کی یہ عادت ہے کہ جب کوئی بات کر رہا ہوتا ہے تو وہ اسے درمیان میں ٹوک کر خود بولنا شروع کر دیتے ہیں، جس سے عموماً یہ تاثر ملتا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ کیا کہنے والا ہے، یا یہ کہ آپ کے خیال میں اس کی بات سننے کے لائق نہیں ہے، یا یہ کہ آپ کی معلومات اس سے زیادہ ٹھوس اور مستند ہیں اور آپ اسے سننے کے بجائے اپنا موقف منوانا چاہتے ہیں۔ ممکن ہے کہ آپ کا مخاطب بحث مباحثے میں پڑنے کے بجائے ہوں ہاں کر کے چپ ہو جاتا ہو، لیکن اکثر صورتوں میں وہ آپ کے اس طرز عمل کو پسند نہیں کر رہا ہوتا اور آپ اسے قائل نہیں کر رہے ہوتے بلکہ اس کے دل سے اتر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ دلوں میں رہنا چاہتے ہیں تو ان کی بات توجہ سے سنیں، ان سے سوال کریں تاکہ انہیں یہ احساس ہو کہ آپ ان کی بات پر دھیان دے رہے ہیں۔ وہ اس سے خوش ہوں گے۔ یہ وہ خوشی ہے جو پائیدار تعلقات کی بنیاد رکھتی ہے۔ نمبر 7، ہر وقت کا رونا دھونا بند کریں۔ مسائل اور پریشانیوں کا سامنا کسے نہیں ہوتا، لیکن ہر وقت ان کا ذکر کرنے اور رونے دھونے سے وہ کم نہیں ہوتی اور نہ ہی حالات میں بہتری آتی ہے۔ آپ بھلے دنیا بھر کو اپنی پریشانیوں کا بتاتے پھریں، کسی کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں۔ کچھ لوگ رسماً ہمدردی کے چند بول ضرور کہہ دیں گے، لیکن وہ آپ کے مسائل کا حل نہیں، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اگر آپ واقعی اپنی پریشانیوں سے چھٹکارا پانا اور اپنے مسائل سے نکلنا چاہتے ہیں تو رونا دھونا اور اپنی پریشانیوں کی تشہیر بند کر کے سنجیدگی سے یہ سوچیں کہ چیزوں کو بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ جب آپ سنجیدگی اختیار کریں گے تو راہیں خود بخود ہی نکلنا شروع ہو جائیں گی۔ نمبر 8، دوسروں پر تنقید سے گریز کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ بہت پڑھے لکھے ہوں، بہت تجربہ کار ہوں، آپ نے دنیا دیکھی ہوئی ہو، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ دوسروں سے بہتر ہیں۔ یہ آپ کی شخصیت کا وصف اور خوبی ہو سکتی ہے، اس کا تعلق صرف آپ کی اپنی ذات سے ہے۔ یہ مت بھولیں کہ آپ جیسی یا اس سے مختلف خوبیاں دوسروں کی شخصیت میں بھی ہوں گی۔ ممکن ہے کہ وہ بھی اپنی ان خوبیوں پر اتراتے ہوں، لیکن خود کو دوسروں سے برتر سمجھنا کسی طور پر پسندیدہ نہیں ہے۔ کسی کو یہ اچھا نہیں لگتا کہ کوئی خود کو برتر سمجھتے ہوئے اس کی خامیاں ڈھونڈے، اس کی غلطیوں کی نشاندہی کرے اور اسے تنقید کا نشانہ بنائے۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو یقین مانیے کہ آپ تیزی سے تنہا ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر آپ میں دوسرے پر نکتہ چینی کی عادت ہے تو جتنی جلدی ممکن ہو اس سے چھٹکارا پانے کی کوشش کریں۔ نمبر 9، ماضی میں رہنا چھوڑیں۔ ماضی چاہے جیسا بھی ہو، اس کا اپنا ایک حسن ہے، لیکن ماضی میں رہنے کے لیے نہیں ہے۔ ماضی سیکھنے کے لیے ہے، ان غلطیوں سے جو ماضی میں ہوئیں۔ ماضی کو اس لیے یاد کرنا چاہیے تاکہ اس دور میں کیے گئے تجربات کے دوران جو غلطیاں ہوئی تھیں مستقبل میں ان سے بچا جائے۔ ماضی ایک مشعل کی طرح ہے جو ہمارے مستقبل کی راہیں روشن کرتا ہے۔ کامیاب انسان بننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ماضی میں رہنے کے بجائے مستقبل میں جھانکتے ہوئے زمانہ حال میں اپنے قدم آگے بڑھائیں۔ نمبر 10، وقت کی قدر کریں۔ دنیا کی ہر چیز رک سکتی ہے لیکن ٹائم نہیں رک سکتا۔
جیسے کوشش کے باوجود آپ ریت کو نہیں پکڑ سکتے، اسی طرح جو مرضی کر لو آپ وقت کو نہیں روک سکتے۔ ٹائم فری تو ہے لیکن پرائس لیس ہے۔ آپ اس کو خرید نہیں سکتے لیکن آپ اسے استعمال کر سکتے ہو۔ اگر ایک بار آپ نے اسے کھو دیا تو پھر کبھی بھی واپس نہیں پا سکتے۔ یاد رکھنا، زندگی میں کوشش کے بغیر کچھ نہیں ملتا۔ ایک سانس لینے کے لیے بھی ایک سانس چھوڑنی پڑتی ہے۔ بیتا ہوا کل بدلا نہیں جا سکتا لیکن آنے والا کل ہمیشہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ ہمیں کسی خاص وقت کا انتظار نہیں کرنا چاہیے بلکہ اپنے ہر وقت کو خاص بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ سچ ہے کہ 1 منٹ میں زندگی نہیں بدلتی، لیکن 1 منٹ میں سوچ کر کیا ہوا فیصلہ آپ کی پوری زندگی بدل دیتا ہے۔ اس لیے اپنے ایک منٹ کی قدر کرو۔ اگر آپ کو اپنی زندگی پیاری ہے تو اپنے وقت کی قدر کرو، کیونکہ آپ کی زندگی آپ کا وقت ہی تو ہے۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ اس ویڈیو میں بتائی گئی 10 پسندیدہ عادات کو آپ سب ضرور اپنائیں گے اور اپنی زندگی کو بہترین بنائیں گے انشاءاللہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں۔